اسلام نے سبجیکٹ میٹر آف وقف یا وقف پراپرٹی کے حوالے سے ہمیں کچھ ہدایات دی ہیں۔ اس پریزنٹیشن میں ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ کون سی ہدایات ہیں۔ اس حوالے سے جو سب سے پہلی ہدایت اور انسٹرکشن ہے وہ یہ ہے کہ سبجیکٹ میٹر آف وقف یا کہ وقف پراپرٹی کوئی پرمیسیبل چیز ہونی چاہیے۔ وقف ایک قسم کا صدقہ اور چیریٹی ہے، اور اللہ تعالیٰ صرف اور صرف پاک چیز کی چیریٹی اور صدقہ قبول کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ صدقے میں صرف پاک چیز ہی قبول کرتا ہے۔ لہٰذا کوئی حرام چیز کو صدقے میں یا کہ وقف میں نہیں دیا جا سکتا۔ اگر ایک شخص کی ناجائز آمدن ہے تو وہ اس ناجائز آمدن کا کوئی انڈاومنٹ یا کہ وہ وقف نہیں بنا سکتا کہ اس کی آمدن فقراء اور مساکین کے لیے استعمال ہو۔ تو لہٰذا یہ ضروری ہے کہ سبجیکٹ میٹر آف وقف یا کہ وقف پراپرٹی وہ کوئی پرمیسیبل اور جائز چیز ہو۔ سبجیکٹ میٹر آف وقف کوئی بھی موویبل اور اموویبل پراپرٹی ہو سکتی ہے، پریفریبلی وہ اموویبل پراپرٹی ہو، لیکن اموویبل پراپرٹی کو بھی وقف کی پراپرٹی بنایا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کتابوں کو، مذہبی کتابوں کو آپ وقف کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات آپ نے مساجد میں دیکھا ہوگا کہ قرآنوں پہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ وقف للہ سبحانہ و تعالیٰ کہ یہ وقف ہے۔ مذہبی کتابیں وقف ہو سکتی ہیں، ہارسز، اینیملز وہ وقف ہو سکتے ہیں، آرمر، زریں، اسی طریقے سے جنگی حربی سامان وہ وقف ہو سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے موویبل اور اموویبل چیزیں وقف ہو سکتی ہیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زریں اور اپنے وار ہارسز، اپنے گھوڑے، انہوں نے جہاد کے لیے اور وقف فی سبیل اللہ انہوں نے کر دیے تھے۔ تو جو کہ اس بات کا جواز ہے کہ موویبل پراپرٹی کو بھی آپ وقف بنا سکتے ہیں۔ وہ چیزیں کہ جو کہ استعمال سے کنزیوم ہو جاتی ہیں، جیسے کہ فوڈ آئٹمز ہیں یا کوئی اور اس طرح کی چیز، پریفریبلی دے آر ناٹ ویلڈ سبجیکٹ میٹر آف وقف۔ لیکن جدید فقہا اور شریع اسکالرز وہ کیش وقف کو یا پیسے کے وقف کو جائز قرار دیتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی کیش انڈاومنٹ بنائیں، اس میں پیسے ہوں، اور اس کے جو ریونیوز اور بینیفٹس ہیں یا اس کی جو آمدن ہے وہ آپ کسی خاص مقصد کے لیے وقف کر دیں۔ کہ جیسے آپ یہ کہیں کہ یہ انویسٹمنٹ اکاؤنٹ یہ وقف ہے، یعنی اس کا مطلب طلبہ کے لیے یا کہ مساکین کے لیے، فقراء کے لیے یہ وقف ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے جو بھی پروفٹ آئے گا وہ اس مقصد کے لیے استعمال ہوگا۔ پراپرٹی شوڈ بی اسپیسیفکلی آئیڈینٹیفائڈ، کہ جس پراپرٹی پہ آپ وقف کریٹ کر رہے ہیں اس کا واضح طور پر تعین ہونا چاہیے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ میں اپنی کوئی ایک زمین وقف کرتا ہوں یا میں اپنے 3-4 گھروں میں سے ایک گھر وقف میں دیتا ہوں، تو یہ اس طرح کا وقف جائز نہیں ہوگا۔ سبجیکٹ میٹر یا کہ پراپرٹی آف وقف شوڈ بی اسپیسیفکلی آئیڈینٹیفائڈ۔ وقف امپرمیزیبل پرپز کے لیے نہیں ہو سکتا۔ جو پرپز یا آبجیکٹو ہے، الٹیمیٹ آبجیکٹو، مقصد، اسے لازماً جائز ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی بلڈنگ کو ایک گیمبلنگ ہاؤس بنانے کے لیے، گیمبلنگ کے پرپز کے لیے آپ اسے استعمال کریں، تو یہ وقف ناجائز ہوگا۔ وقف کی پراپرٹی فری فرام انکمبرنس ہونی چاہیے، یعنی وہ ایک ایسی پراپرٹی ہونی چاہیے کہ جس کے ساتھ کسی اور پارٹی کا حق وابستہ نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی پراپرٹی رہن کے طور پر، مورگیج کے طور پر کریڈیٹر کے پاس رکھوائی ہوئی ہے، تو چونکہ کریڈیٹر کا رائٹ اس کے ساتھ اٹیچڈ ہے، اب اس پراپرٹی کو آپ وقف کے طور پر نہیں دے سکتے۔
اسی طریقے سے جو سبجیکٹ میٹر آف وقف ہے یا کہ جو پراپرٹی ہے وہ سیل نہیں ہو سکتی، اسے گفٹ میں نہیں دیے جا سکتا، وہ وراثت اور انہیریٹنس کا حصہ نہیں بن سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پرماننٹلی اس مقصد کے لیے وقف ہو گئی ہے کہ جس کے لیے اسے وقف کیا گیا ہے۔ تو یہ وہ ہدایات ہیں سبجیکٹ میٹر آف وقف یا کہ وقف پراپرٹی کے حوالے سے کہ جو کہ کریشن آف وقف میں یا کہ وقف ڈیڈ میں جن کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔